بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے روسی صدر پوتین سے ملاقات میں فرمایا ہے کہ امریکیوں کو شام میں مشرقی فرات سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ تہران میں شام سے متعلق آستانہ اجلاس کے مشترکہ بیان میں ایران، روس اور ترکی نے ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مشرقی فرات کے علاقے میں امریکہ کی موجودگی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ پاکستان میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمى سید علی خامنئی نے روسی صدر پوتین سے ملاقات میں فرمایا ہے کہ امریکیوں کو شام میں مشرقی فرات سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ان کے وفد سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتوں اور معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مغرب کی پرفریب پالیسیوں سے ہوشیار رہنے کو ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ ایران اور روس کے طویل المدتی تعاون سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مغربی ممالک ایک مضبوط اور خود مختار روس کے مکمل مخالف ہیں، نیٹو کو ایک خطرناک ادارہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگر نیٹو کے لیے راستہ کھلا ہے تو اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اور اگر اسے یوکرین میں نہ روکا گیا ہوتا تو کچھ عرصے کے بعد کریمیا کے بہانے یہی جنگ شروع کرتے۔ آیت اللہ العظمى سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بے شک آج امریکہ اور مغرب پہلے کی نسبت کمزور ہوئے ہیں، اور تمام تر کوششوں اور اخراجات کے باوجود شام، عراق، لبنان اور فلسطین سمیت ہمارے علاقے میں ان کی پالیسیاں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے شام کے مسئلے کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ امریکیوں کو شام کے مشرقی فرات کے علاقے سے نکال باہر کر کے یہ مسئلہ حل کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آستانہ اجلاس میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے، اور انہوں نے تہران پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ تہران میں شام سے متعلق آستانہ اجلاس کے مشترکہ بیان میں ایران، روس اور ترکی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شام کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شام سے متعلق آستانہ عمل کے ضامن ملکوں اسلامی جمہوریہ ایران، روس اور ترکی کے صدور کے سربراہوں کے سے فریقی اجلاس کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک ایران، روس اور ترکی شام کی خود مختاری، آزادی اور ارضی سالمیت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے شام کی علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے منشور کے اہداف اور اصولوں پر زور دیا اور کہا کہ ان اصولوں کا ہر کسی کو احترام کرنا چاہیے اور اس کے برخلاف کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ اصول کمزور پڑ جائیں۔ مشترکہ بیان میں شام کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے دہشت گرد گروہوں اور ان کے ذیلی گروہوں کی موجودگی اور سرگرمیوں میں اضافے کی بھی مذمت کی گئی، جن میں ایسے حملے بھی شامل ہیں جن میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور معصوم جانوں کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ ایران، روس اور ترکی نے اسی طرح شام کے تیل، گیس کے ذخائر پر اغیار کے غیر قانونی قبضے اور منتقلی اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر تصرف کی مخالفت کی۔ آستانہ عمل کے ضامن ممالک کا 7واں سربراہی اجلاس تہران کی میزبانی میں ایران، روس اور ترکی کے صدور کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پیر کی رات کو، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین منگل کی شام کو آستانہ عمل کے اجلاس میں شرکت کے مقصد سے تہران پہنچے تھے۔ آستانہ مذاکرات ایران اور روس کی کاوشوں اور ترکی کی حمایت سے سن 2017 میں شروع ہوئے تھے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مشرقی فرات کے علاقے میں امریکہ کی موجودگی کی کوئی توجہ نہیں ہے اور انہیں ہر حال میں اس علاقے سے نکلنا ہوگا۔ تہران میں 7ویں آستانہ سربراہی کانفرنس کے اختتام کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے ان مذاکرات میں روس اور ترکی کے صدور کی شرکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نشست کے دوران شام کی موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت اور اقتدار اعلیٰ پر زور دیا گیا۔
صدر ایران نے مزید کہا کہ شام میں دریائے فرات کے مشرقی علاقوں میں امریکہ کی موجودگی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور امریکی افواج کو ہر حال میں ان علاقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس موقع پر آستانہ مذاکرات کے سربراہوں کی ملاقات اور بات چیت کو شام کے مسئلے کے حل کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر قرار دیا۔ پوتین نے اس نشست کے مشترکہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تینوں ممالک نے شام کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے مستحکم تعاون پر زور دیا ہے اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ شام کے بحران کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ممکن ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آستانہ نشست کے شرکاء کے درمیان تعاون جاری رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقے کے مستقبل میں علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ علاقائی وحدت اسلامی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ دشمن بدستور تفرقہ اور انتشار پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ایران کے صوبہ کردستان کے شہر سنندج میں ہونے والی اس کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار دشمن طاقتیں اپنی تفرقہ آمیز پالیسی کو میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا رہی ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ عالم اسلام کے نوجوان نشانے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں تفرقہ اندازی پر مبنی دشمن کی پالیسی کو امت اسلامیہ کو درپیش ایک اہم چیلنج قرار دیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ اسلام دشمن طاقتیں دہشت گردی اور تکفیری تنظیموں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حقیقی اسلام کی شبیہ کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داعش تکفیری دہشت گردی اور انتہا پسند گروہوں کے ذریعے نبوی نظام انصاف پر سوال یا نشان لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسلامی ممالک کی بنیادوں کو متاثر کیا جا سکے۔ انہوں نے ایسے موقع پر اہل سنت اور اہل تشیع کی ہوشیاری اور خطروں سے ضروری آگاہی رکھنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو دشمنوں کا دوسرا حربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی قدم اسرائیل کی جانب آگے بڑھے گا اسے فلسطینی کاز اور صہیونیوں کے چنگل سے قدس کی رہائی سے کھلی غداری قرار دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں آج امریکی ڈالر اب تک کی بلند ترین سطح 226 روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پچھلے 60 گھنٹے کے دوران ڈالر 15 روپے مہنگا ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ گزشتہ روز پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 6 روپے 79 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ ڈیمانڈ اور سپلائی نہیں ہے بلکہ سٹے بازی، قیاس آرائیاں اور غیر یقینی صورتحال ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجوہات ہیں۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانل وکرما سنگھے ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق سری لنکا کی پارلیمنٹ میں ارکان نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے۔ اس موقع پر پارلیمنٹ کے اطراف میں سیکورٹی کے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور ہزاروں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ عہدۂ صدارت کی دوڑ میں وکرما سنگھے سمیت 3 امیدوار شامل تھے، لیکن ارکان پارلیمنٹ نے وکرما سنگھے کو ہی ملک کا نیا صدر منتخب کیا۔ رانل وکرما سنگھے سن 2024 تک سری لنکا کے صدر رہیں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد رانل وکرما سنگھے کا کہنا تھا کہ ملک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، ہمیں بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ قائم مقام صدر وکرما سنگھے 6 مرتبہ سری لنکا کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی کر کے ایک اسرائیلی کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ ریڈیو صوت القدس کے مطابق فلسطینی نوجوان نے یہ کارروائی صہیونی بستی راموت کے قریب انجام دی، جس میں ایک صہیونی بری طرح زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں غاصب صہیونی فوجیوں نے شہادت پسندانہ کارروائی کرنے والے فلسطینی پر فائرنگ کر دی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔
اس کے بعد صہیونی ذرائع کے مطابق وہ فلسطینی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب کا کہنا ہے کہ شہادت پسندانہ کارروائی میں زخمی ہونے والے اسرائیلی کی حالت انتہائی غیر ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور کسی کو بھی جائے وقوع پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ عراق کے صوبے صلاح الدین اور دیالی میں داعش دہشت گردوں کے حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ان حملوں میں متعدد عراقی سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبے دیالی اور صلاح الدین کے متیبیجا علاقے میں داعش دہشت گردوں نے فیڈرل پولیس کے ایک دستے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 عراقی پولیس اہلکار جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے اس حملے میں اسنائپر رائفل اور اوسط دوری تک نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ واقعے کے بعد جب متعدد سیکورٹی دستے علاقے میں داخل ہوئے تو یہ عناصر بھاگ نکلے۔ سعودی جارحہ اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 172 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کے مطابق گزشتہ روز سعودی فوج نے یمن کے الحدیدہ، مآرب، جوف، سعدہ، زالے اور بیضہ صوبوں پر جاسوسی پروازیں انجام دیں، جسے اقوام متحدہ کی جانب سے عائد شدہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی اتحاد نے یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس سمیت یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات پر بھی بھاری گولہ باری کی۔ صوبہ الحدیدہ، جیزان، مآرب، حجہ، بیضہ اور زالے بھی سعودی راکٹوں اور مارٹر گولوں کا نشانہ بنے ہیں۔ صوبہ زالہ پر سعودی طیاروں نے 3 بار بمباری کی۔ واضح ہے کہ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے بھی بتا دیا تھا کہ سعودی اتحاد کی حرکتوں کے نتیجے میں جنگ بندی کا مفہوم کھو چکا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے گزشتہ ماہ جنگ بندی میں 2 مہینے کی توسیع لانے کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر لبنان کو اس کا حق نہیں ملتا تو صہیونی حکومت کو بھی تیل و گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کو اپنا حق نہیں ملتا ہے تو متنازع سمندری حدود میں صہیونی حکومت کو بھی تیل و گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے سالانہ عاشورائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ جنگ کی طرف جائیں اور یہ بھی امکان ہے کہ جنگ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا محاذ کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم صرف اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ ہم مضبوط پوزیشن میں ہو کر اپنا موقف پیش کریں گے تاکہ اسرائیل اور امریکہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لبنان میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لبنان کو امریکہ اور اسرائیل کی بات مان لینی چاہیے تو ایسا کبھی بھی